وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ بہت ہی لائق احترام اور قابل قدر محترم جامع حاضہ دامت برکاتہم برطانیہ سے آئے ہوئے صاحب دانش مہمان حضرت مولانا محمد آدم صاحب، حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، آپ کی اس مجلس میں کچھ بیان کرتے ہوئے مجھے بڑا خوف ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی اتنی پرجوش تقریر کی کہ لوگوں کی خون میں حرارت پیدا ہو جائے، اور اگر کوئی زیادہ جذبے والا ہو تو کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بھی لگانا شروع کر دے۔ تو میں اگر ان کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیتا تو میں تو کامیاب نہیں ہو پاتا، لیکن بہرحال اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں، اپنے افراد میں، اپنے لوگوں میں گفتگو کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں، اور حسن اتفاق بھی ہے یہ کہ آج آپ کا یہ پروگرام تھا اور دارالعلوم وقف کی مجلس سے مشاورت کی نسبت سے ہم لوگوں کو بھی اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی، اور پھر یہ مزید کرم بالائے کرم یہ ہے کہ آپ حضرات نے اس حقیر اور کوتاہ علم اور کوتاہ عمل بھائی کے لیے سپاسنامے کی شکل میں کلمہ محبت بھی پیش فرمایا۔ یہ تو اسی ادارے کی جاگیر ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بنیاد کس نے رکھی؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے۔ آج بورڈ جن خطوط پر ہے، اس طرح کی پہلی نشست حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر اسی دارالعلوم میں منعقد ہوئی تھی، جس میں مختلف تنظیموں کے ذمہ دار بھی بلائے گئے تھے، مختلف مسالک کے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا تاکہ ان کے خیالات سنے جا سکیں جو اس وقت آزاد فکری میں مبتلا تھے۔ یہی دیوبند سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ ایک موج متلاطم بن کر ممبئی پہنچا، اور دسمبر 1972 میں ممبئی میں مسلم پرسنل لاء کنونشن منعقد ہوا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں۔ یہ ایسا عظیم الشان کنونشن تھا کہ اسی دیوبند کے سپوت دارالعلوم کے بہت اہم ترین رکن شورا حضرت مولانا مفتی عطیق الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج ہندوستان کی کسی گوشے میں اگر مسلمان اپنے سماج کی کسی اہم شخصیت کو تلاش کریں گے تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ دیوبند کے مسلم پرسنل لاء کنونشن میں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال مارچ 1973 میں حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ ابھی عزیزی مولانا محمد عابدین صاحب نے علماء دیوبند کے اعتدال کی، اسلام کے لیے ان کی قربانی کی اور ان کے اظہار کی بات فرمائی۔ بورڈ کی کہانی بھی
اسی داستان جہد و قربانی کا تسلسل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اہل سنت کا ایک بڑا مکتبہ فکر وہ ہے جس کو ہم لوگ علماء بریلی کہتے ہیں۔ بورڈ کے قیام سے پہلے ہمارے بریلوی بزرگوں کو علماء دیوبند کے ساتھ بیٹھنے میں بڑا تکلف تھا۔ دشواری یہ تھی کہ اس حلقے کو بورڈ سے کیسے جوڑا جائے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ ان کے عزیز حضرت مولانا قاسم الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے حضرات جبل پور تشریف لے گئے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے جو اس زمانے میں سب سے ممتاز شاگرد اور ان کے مجاز تھے، حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق صاحب، ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ اور قاضی صاحب نقل کرتے تھے کہ بالکل پیچھے جہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگ اپنی چپلیں اتارتے تھے، ہمارے اتنے بڑے بزرگ جو دنیا سے آخرت تک ہمارے لیے تمغہ افتخار ہیں، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ ان حضرات کی وجاہت کو دیکھ کر مفتی برہان صاحب نے ان کو قریب بلایا اور پھر صورتحال معلوم کی۔ ان بزرگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہم لوگ یہاں شریعت کی فریاد لے کر آئے ہیں۔ اگر اللہ کی شریعت باقی رہے گی تو دیوبندی بھی باقی رہیں گے، بریلوی بھی باقی رہیں گے، اور اگر اللہ کی شریعت ہی پر خط نصب پھیر دیا گیا تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہزار اختلاف کے باوجود آپ تحفظ شریعت کی اس مہم میں ہماری سرپرستی فرمائیں، ہمارا ساتھ دیں۔ ان بزرگوں کا اخلاص، ان کی دردمندی کا اثر تھا کہ مفتی برہان الحق صاحب نے اس کو قبول کیا، اور جب تک وہ زندہ رہے بورڈ کے نائب صدر بھی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ اپنا تائیدی خط بھی بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت کے حالات بہت الگ تھے، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی، ایک حنفی اور ایک غیر مقلد، ایک سنی اور ایک شیعہ، جمعیت علماء کا ایک ذمہ دار اور جماعت اسلامی کا ایک ذمہ دار اور مسلم لیگ کا ایک ذمہ دار، یہ لوگ ایک اسٹیج پر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو سوچئے کہ ایک آدمی کی صدارت پر اتفاق کرنا کتنا دشوار تھا، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا جو اخلاص تھا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ تھا، کہ جب بورڈ کے صدر کے انتخاب کا مسئلہ آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مجلس صدارت بنا دی جائے جس میں ہر مسلک اور تنظیم کا ایک نمائندہ ہو۔ حضرت مولانا قاضی الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان تمام بزرگوں کے منظور نظر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ بات ہو جائے گی جو انصار نے کہی تھی، امیر منا و امیر منکم، اور دنیا کے سامنے یہ میسج جائے گا کہ یہ قوم تو ایسی ہے کہ اپنی شریعت کے لیے یہ ایک نام پر متفق بھی نہیں ہو سکی، اس لیے چاہے جن کو صدر بنائے، ایک ہی آدمی صدر بنا چاہیے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع القلبی دیکھیے کہ انہوں نے بورڈ کی صدارت کے لیے مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری کا نام پیش کیا، اور مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری نے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا، اور آپ کے نام پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ جب کوئی ڈھانچہ بن جاتا ہے تو اس کا چلتے رہنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آج تو بورڈ کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے،
چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا، لیکن اس وقت ایک نقطۂ اتفاق، ایک ایسی شخصیت جس پر تمام لوگ جمع ہو سکے، ان کو تلاش کرنا، ان کو مشخص کرنا، ان کو منتخب کرنا، یہ اس وقت کے حالات میں ناممکنات میں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں امت کو ایک ایسی شخصیت مل گئی کہ جس سے بورڈ کا متفقہ طور پر صدر کا انتخاب ہو گیا، اور آج اس بورڈ پر پوری دنیا میں، مجھے بھی 2-4 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، ہر جگہ وہاں کے مسلمان اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت حکیم الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بورڈ کے نائبین صدر میں ہمارے استاد خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور طویل عرصہ وہ بورڈ کے نائب صدر تھے۔ اور پھر اس وقت ہمارے بہت ہی قابل احترام اور لائق رشک دوست حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہ بورڈ کی بہت اہم شخصیت۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بورڈ ہے یہ اصل میں فکر قاسمی کا ثمر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پر، ان کے افکار پر آپ نظر ڈالیے، وہ بہت بڑے عالم تھے، عبقری عالم تھے، بے حد ذکاوت اور ذہانت کے حامل تھے، لیکن انہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی شرح نہیں رکھی۔ قرآن مجید کی سوائے معوذتین کے قرآن مجید کی کوئی روایت تفسیر نہیں لکھی، فقہ کی کوئی بڑی کتاب نہیں لکھی، مگر انہوں نے جو کام کیا وہ ان تمام کاموں پر بھاری تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے دفاع پر لگائی۔ حضرت نانوتوی کی جتنی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کے مکتوبات آپ دیکھیے، سب میں یہ روح کا فرما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین برحق کو لے کر آئے اس کا دفاع کیا جائے، اور لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے، ان کے مزاج اور ان کی سوچ کے لحاظ سے، اور بدلے ہوئے حالات کے لحاظ سے اللہ کے دین کو عقل کی ترازو پر تول کر اور فطرت انسانی کی کسوٹی پر